حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہم نے سنے تھے، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا، ان کی خوبیاں بیان ہوئی، اور انہی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلف الوعد حرام، یعنی جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے۔ کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک وصف بیان ہوا تھا کہ بڑے سچے ہیں، ویسے تو ہر نبی سچے، لیکن ان کی خصوصیت قرآن میں بیان کی گئی، یہ سچے ہیں۔ تو سچ کا الٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جھوٹ بہت عام ہو گیا، بات بات پر جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، سارا دن جھوٹ بولنا۔ حدیث پاک میں ہے جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک عام سوال ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اس کی نیت پورا کرنے کی ہو، پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں۔ یعنی وعدہ خلافی کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ مثلا کسی سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت ملوں گا، اب دل میں نیت بھی ہے کہ ملوں گا، اب کسی وجہ سے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ملوں گا، تو اب یہ گناہ گار نہیں ہے، تو وعدہ خلافی نہیں ہے۔ ہاں اگلا بدگمانی ویسے ہی کرتا رہے، اچھی بات نہیں بدگمانی کرنا، یار اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ آیا نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، بھائی کیا ہوتا وہ بھول گیا ہو، تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ تو اپنی نیت میں سچا ہے، اس نے وعدہ خلافی بھی نہیں کیا، وہ تو بھول گیا، تو جو بھول گیا وہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ بلکہ بعض دفعہ جو لوگ ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں فلاں وقت ملوں گا، مگر دل میں نیت ملنے کی نہیں ہوتی، یہ وعدہ خلافی ہے کہ بات کرتے وقت ہی نیت نہیں ہے، صرف ٹالنے کی، ٹرکانے کی نیت ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ معمولی باتوں پر جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک دیکھیے کہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے خواب دکھایا گیا کہ تمہیں رب کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کتنی مشکل بات تھی کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے۔ آپ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا ابو جان میرے ہاتھ باندھ دیجیے، چھری کو تیز کر دیجیے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، تاکہ کوئی جذبہ باپ والی محبت کچھ بھی یہ وعدہ نبھانے میں آڑ نہ آئے۔ آخر آپ نے گردن پیش کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی رکھ دی، عین اسی وقت اللہ نے فدیے میں جنتی مینڈا بھیج دیا۔ یہ وعدے کی پابندی ہے کہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی وعدوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بات کا بیان ہوا کہ یہ اہل خانہ کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ یہ بھی پیارا وصف ہے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام، خود تو تھے ہی بہت بلند رتبہ، آپ اپنی قوم کو بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح پہ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ افسوس آج کل معاشرہ تنزلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاشرے میں نوجوان بے راہ ہو رہے ہیں، آوارگی بڑھ رہی ہے، بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔
آج کل کے نوجوان گلیوں سڑکوں پر ادھم مچاتے پھرتے ہیں، بڑوں کا احترام کم ہو رہا ہے، مسجدوں کی رغبت میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، علم دین سے دوری آ رہی ہے، مسلمان مقصد زندگی کو بھول چکے ہیں، کھاؤ پیو جان بناؤ موج کرو، اس پر عمل پیرا اسلام کی بنیادی عقائد تک معلوم نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے جو ضروری بنیادی مسئلے ہیں وہ تک معلوم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے بارے میں نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، ایمان بک رہے ہیں اور کیسی کیسی برائیاں معاشرے میں سر اٹھا رہی ہیں، آپ بھی واقف ہیں۔ تو ان سب کی روک تھام کا اصل مرکز کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا گھر۔ اگر ہر ماں باپ، ہر ماں، ہر باپ، ہر دادا، ہر چچا، ہر تایا، ہر شوہر، ہر بڑا بھائی اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں، اپنے نواسے نواسیوں، اپنے اہل خانہ بھائیوں بہن بھائیوں کی اصلاح کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں یہ بے حیائی، فحاشی وغیرہ یہ پھر کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ گھروں سے تو آتی ہے، اس معاشرے سے ہی تو پھیل رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اول تو گھر کے بڑے خود ہی دیندار نہیں ہیں جنہوں نے سمجھانا ہے، خود نمازیں نہیں پڑھتے، بچوں کو کیا کہیں گے نماز پڑھو؟ بچوں کو بھی ترغیب دیتے کیونکہ خود نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے بچوں کو کیسے کہیں گے بھی تو مانیں گے نہیں، کہیں گے خود تو نماز پڑھتے نہیں، ہمیں نماز کا کہتے ہیں، خود تہجد پڑھتے نہیں، ہمیں تہجد کا کہہ رہے ہیں، خود کو قرآن کریم درست پڑھنا آتا نہیں ہے، بچے کہاں پڑھیں گے؟ کیونکہ والد کو خود نہیں آتا، بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، خود کو دینی معلومات نہیں ہوتی، سال ہر سال ہو گئے، شادی شدہ ہیں، ابھی تک پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، اہل خانہ کو بھی نہیں سکھاتے، خود کو عقائد کا پتہ نہیں، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ پھر بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو خود دیندار ہیں، خود نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، دینی معلومات بھی رکھتے ہیں، مگر اہل خانہ کو اس طرف نہیں لگاتے۔ اب ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہر ایک اپنے اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کتنے افراد، کتنے ہیں جن کے گھر میں اور افراد بھی ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ہم تو مسجد میں آ گئے، ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے، بیٹے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت جتنے پکے نمازی ہیں نا، جو پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنے والے ہیں، جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، صرف وہ پکے نمازی اگر اپنے گھر کے تمام مردوں کو مسجد میں لانا شروع کر دیں، صرف نمازی لانا شروع کر دیں، بے نمازی نہیں، تو ہماری مسجدیں بھر جائیں، کئی گنا نمازی پڑھ جائیں، کیونکہ ہر گھر سے جب 2-4 آ جائیں گے تو 1 لاکھ جہاں نمازی ہے تو وہ 4 لاکھ نمازی ہو جائیں گے، اور رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، ہمارے محلے سے آتے ہیں جو مسجد بھر جاتی ہے، جمعے والے دن تعداد ہوتی ہے وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ادھر سے آتے ہیں، عید والے دن کتنی تعداد ہوتی ہے، تو کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا، کسی کا والد، کسی کا تایا، تو مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو اگر ہر ایک اپنے اپنے گھر کے انہیں افراد کو رمضان کے بعد بھی مسجد میں لاتا رہے تو مسجدوں کی رونق کئی گنا بڑھ جائے گی۔ مگر افسوس ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ اب تو معاملہ اس سے بھی آگے گزر چکا ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد نیک بننا چاہتا ہے مگر اہل خانہ اسے تانے دیتے ہیں، جلی کٹی سناتے ہیں، نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کسی مبلغ کا بیان سن کر کسی کی نیکی کی دعوت کے نتیجے میں کسی اچھے ماحول سے دعوت اسلامی کے دینی اجتماع میں آ کر نیکی کا ذہن بنا لیتے ہیں، داڑھی مبارک سجانے، امامہ پہننے، فیشن سے پیچھا چھڑا کر سنتوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بنا لیتے ہیں، مگر ان کے گھر والے انہیں ایک نیک راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ مولوی بن جائے گا، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ تو پکے دیندار ہو گئے، اس کے کس کام میں لگ گئے، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی ہم نمازی ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ فجر میں جہاں صدائے مدینہ لگا کے محلے والوں کو جگاتے ہیں، وہاں ہمیں ان کو بھی جگانا چاہیے جو دور رہتے ہیں، جن تک ہم صدائے مدینہ نہیں لگا سکتے، دور دراز رہتے ہیں، یا ہمارے قریب بھی ہیں تو دوسری گلیوں میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں تو دور رہتے ہیں، اب وہاں تک روزانہ نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، تو کم از کم یوں کر لیں کہ ہم پوچھ لیں کہ آپ کو فجر کے لیے میں جگا دیا کروں، جو کہے ہاں مجھے جگا دیا کریں، ان سب کے نمبر لے لیں،
اب ان کو کال کر دیا کریں، جیسے فجر کی اذان ہو جائے اگر وہ کہہ دیں مجھے تہجد میں اٹھا دیں تو اس کو 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، جو بھی اگلے سے ٹائم طے ہو اس کو تہجد کے لیے اٹھا دیا۔ کیوں کہ نہیں مجھے صرف فجر کے لیے اٹھا دیں، تو جیسی اذان ہو جائے اس کے بعد 10-15 منٹ بیٹھ کے فون پہ ان کو کالیں کر کے، کوئی کہہ نہیں مجھے خالی مس کال کرنی ہے کسی مس کال کر دیں، کوئی کہ نہیں جب تک میں آگے سے رپلائی نہ کروں کال کاٹوں نہیں، آپ کال کرتے رہیں، تو ان کو یوں کالیں کر کے۔ کئی لوگ ایسے دیکھیں جو فجر کے لیے 200-250 لوگوں کو جگاتے ہیں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ بیٹھے بیٹھے نیکی کی دعوت ہے، مفت کا ثواب ہے۔ تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کر کے ہم اگر ثواب کے مختلف مواقع تلاش کرنا چاہیں تو اس طرح کے بڑے مواقع ہیں کہ جو ہم بیٹھے بٹھائے نیکیاں کما سکتے ہیں، کئیوں کو نمازی بنا سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو فجر کی نماز کا ہم عادی بنا سکتے ہیں، کئیوں کی فجر، نمازیوں کی فجر رہ جاتی ہے، جو پکے نمازی ہوتے ہیں 4 ٹائم پڑھتے ہیں، 5ویں بستر میں ہوتی ہے، وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو نیک رستے کا مسافر بنا کر انہیں نیکی کی دعوت دے کر جہنم سے بچانے کا سامان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے، یاد دلوائے، یوں اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا مجھے یہ عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے، میں وزیر اعظم بن جاؤں، صدر بن جاؤں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک ایک بندے کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو 25-30 کروڑ کی عوام ہے جس کو حکمران بنے ہیں نا، اتنی چاہتوں سے اتنا پیسہ لگا کے کتنے گناہ کر کے سیٹ تک پہنچے ہیں، اب یہ سیٹ جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کانٹوں کی سیج ہے۔ ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا سب کا جواب دینا پڑے گا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے نا کہ اگر بکری کا بچہ بھی دریا کے کنارے مرتا ہے تو عمر سے سوال ہوگا کہ بچہ کیوں مرا۔ تو اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو صحیح عقائد سکھانے، دیگر ضروری معلومات دینے کے بارے میں توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ بروز قیامت اس حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ کوئی بھی عہدہ ملتا ہے اس حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو ہم نیکی کی دعوت دیا کریں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔